الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور اس اقرار پر تم خود گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، اس کے بعد ان لوگوں کا حال یہ ہے، تم لوگوں کا حال یہ رہا کہ تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکال دیا کرتے تھے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور گناہ اور عداوت کے ساتھ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے ان کی مدد کیا کرتے تھے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آتا تو تمہیں انہیں چھڑاتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور وہ تمہارے اوپر ان کو نکالنا حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ لہٰذا ان کا کیا بدلہ ہوگا جو تم میں سے یہ کام کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا ہے، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا اور والدین، مسکین، یتیموں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک دوسرے عہد کا تذکرہ فرماتے ہیں، دوسرے عہد کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر اور 3 احکام نازل کیے تھے۔ پہلا حکم تو یہ تھا کہ تم اپنے بھائی کا قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ تم اپنے کسی بھائی کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی اگر قید ہو جائے تو تم سارے مل کر انہیں چھڑاؤ گے۔ اصل میں مدینہ پاک کے اندر یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ مشرکین کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کھینچا ہے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں چپقلش رہا کرتی تھی، دشمنی اور عداوت رہا کرتی تھی۔ دوسری طرف مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کے درمیان بھی بڑی چپقلش، بڑی عداوت اور بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا یہ تھا کہ ایک طرف بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں کے درمیان جو یہودیوں کے قبیلے ہیں جنگی عداوت ہے، دشمنی ہے، لیکن بنو قریظہ اور اوس یعنی ایک یہودی کا قبیلہ اور ایک مشرک کا قبیلہ، دونوں کے درمیان معاہدہ تھا کہ ہم جنگ کے معاملے میں ہم ایک ساتھ ہیں، چاہے ہمارے سامنے ہمارا بھائی کیوں نہ آ جاوے۔ دوسری طرف بنو نذیر اور خزرج، ایک قبیلہ یہودی کا اور ایک قبیلہ مشرک کا، ان کا معاہدہ تھا کہ ہم جنگ کے معاملے میں ہم ایک ساتھ رہیں گے، ہمارے سامنے چاہے ہمارا یہودی بھائی یا مشرک بھائی کیوں نہ آ جائے، ہم تلوار سونت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جب آپس میں جنگیں ہوا کرتی ہے تو تم اپنے ہی بھائی کو قتل کرتے ہو، اور ان دونوں گروپ کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی گروپ غالب آتا جنگ کے اندر، تو دوسرے جو لوگ تھے، دوسرے فریق کے جو تھے، یہ لوگ انہیں گھر سے نکال دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنگ کے اندر تمہارے سامنے تمہارا ہی بھائی آ رہا ہے، یہودی بھائی، تو تم انہیں قتل کرتے ہو اور انہیں گھر سے نکالتے ہو، لیکن وہی تمہارا بھائی اگر تمہارے پاس اگر قیدی بن کر آوے تو سارے یہودی مل کر تم انہیں چھڑاتے ہو، بھلے وہ تمہارے گروپ کا نہیں ہے لیکن تم سارے مل کر انہیں چھڑاتے ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اپنے بھائی کو قتل کرنے سے بھی منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بھائی کو گھر سے نکالنے سے بھی اللہ نے منع کیا تھا۔ ان دونوں حکموں کو تم نے چھوڑ دیا، تم اپنے بھائی کا قتل بھی کرتے ہو اور گھر سے بھی نکالتے ہو، لیکن صرف ایک حکم پر عمل کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کو تم چھڑا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اپنے دین کے چند باتوں پر عمل کرے، چند کا انکار کرے، تو اللہ نے کفر کے لفظ سے اسے تعبیر کیا ہے کہ یہ کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا بجائے اس کے کہ دنیاوی زندگی اور آخرت زندگی میں دونوں جہان میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور لہٰذا تاریخ شاہد ہے کہ سن 3 ہجری کے قریب ان ساروں کی موت ہو گئی۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سارا جھنجھٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور آخرت کی زندگی کو انہوں نے دنیاوی زندگی کے بدلے بیچ دیا ہے۔ انہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے، آخرت کی زندگی کو بیچ دیا ہے۔ کوئی وقت نہیں ہے آخرت کی زندگی کو، اسی لیے یہ سارا معاملہ یہ پیش آ رہا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، عذاب کوئی ان سے ہلکا نہیں ہوگا، پورا کا پورا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور مدد اگر چاہیں گے تو ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عذاب سے حفاظت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔